نیت کے اور تکبیر تحریمہ کے، یہ سب شرطیں تھیں۔ یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ چیزیں ضروری تھیں، اور نماز ختم ہونے تک ان کا باقی رہنا بھی ضروری ہے۔ اب فرائض نماز آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ نماز میں جو کام ضروری ہے وہ اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ سہو واجب چھوٹنے سے کیا جاتا ہے، فرض چھوٹنے سے نہیں۔ فرض چھوڑ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا۔ کیا کیا چیزیں فرض ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اسی فرض کو آج سمجھ لیجیے، باقی فرضوں پر آئندہ بات کریں گے۔ کس نماز میں کھڑے ہونا ضروری ہے اس کو پہلے سمجھ لیجیے۔ جتنی بھی فرض نمازیں ہیں، یہ فجر کی جو 2 رکعت فرض ہے، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، یہ فرض نمازوں کو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی وتر کی نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، عید کی نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اور جو فجر کی سنت ہے اس کو بھی کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ باقی جو سنتیں اور نفل ہیں ان کو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان نمازوں کو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ پھر سن لیجئے، جو فرض نمازیں ہیں ان کو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، وتر کی نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، عید کی نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اور فجر کی جو سنت ہے، باقی نمازوں کی نہیں، صرف فجر کی سنت، اس کو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ ان نمازوں کو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ ان نمازوں میں قیام فرض ہے۔ کس کو یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، اس کو آج تفصیل سے سمجھ لیجیے، کیونکہ یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت اس پر بات بھی چلتی ہے کہ لوگ ہر مسجد میں کرسیاں ہو گئی ہیں، سب کرسیوں پر نماز پڑھ رہے ہیں، ہر کوئی کرسیوں کے مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ کرسی پر پڑھنے والے بھی پریشان ہیں، جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور بہت تفصیل سے آپ کو یہ سمجھاؤں گا، آج سمجھ لیجئے، شاید آپ کو پھر کہیں اور اتنی تفصیل سے آسانی سے نہیں ملے گا، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیجیے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے تعلق سے سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ قیام کب ثابت ہو جاتا ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کس کے لیے معاف ہوتا ہے۔ تو اس کا اصول یہ ہے، جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر، اس کے لیے کھڑے ہونا معاف ہے۔ مثال سے سمجھ لیجیے، آپ ایک شخص ہے جو کھڑا تو ہو سکتا ہے، 10 منٹ بھی ٹھہرنے کے لیے بولیے وہ ٹھہر جائے گا، لیکن زمین پہ سجدہ کر کے اٹھنا ان سے نہیں ہو سکتا، یعنی گھٹنوں میں درد ہے، وہ سجدے میں نہیں جا سکتے، کھڑے تو رہ سکتے ہیں مگر سجدے میں نہیں جا سکتے، زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے، یا ان کے سر میں کوئی مرض ہے، وہ اتنا سر جھکا نہیں سکتے، بہت تکلیف ہوگی، یا آنکھوں کا کوئی علاج ہوا ہے، آپریشن ہوا ہے، نہیں جا سکتے، سجدے تک سر لے جانا اور رکھنا پھر اٹھا کر لانا، یہ ناقابل برداشت درد ہو جائے گا، یا بیماری آگے بڑھ جائے گی، یا بیماری پیدا ہو جائے گی، یا حلق میں کوئی زخم ہے وہ بہنا شروع ہو جائے گا، یا وہ گھٹنے کا درد ہے، کچھ بھی ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتے، تو ان سے قیام بھی معاف ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں جس کی ایسی حالت ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے، ابھی آگے اور تفصیل کروں گا، وہ سجدہ تو کر سکتے ہیں لیکن ابھی اتنے کمزور ہیں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جیسے ابھی مجھے بہت بخار ہے،
کمزوری ہے، چکر آ رہا ہے، متلی ہو رہی ہے، ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، باقی میں رکوع بھی کر سکتا ہوں، سجدہ بھی کر سکتا ہوں، اس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کھڑے ہونے کی حالت میری نہیں ہے، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ اگر دیوار پر یا ستون پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ویسے ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، سہارے سے کھڑے ہو سکتے ہیں، سہارے سے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے ہو، اس کے بعد بیٹھ جائیں، یا کم از کم رکعت باندھنے تک تو کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں۔ ایک رکعت کھڑے ہو سکتے ہیں، باقی کی 2-3 رکعت مشکل ہے تو ایک ہی رکعت کھڑے ہو جائیں۔ تو ان پر ضروری ہے کہ جتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں اتنی دیر ٹھہرنا ہوگا، اس کے بعد یہ بیٹھ جائے گا، یا نہیں ٹھہر سکتے تو شروع سے بیٹھ جائے۔ ایک اور ہوتا ہے کہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں، ٹھہرنے کی بھی طاقت ہے، لیکن ٹھہریں گے تو بیماری پیدا ہو جائے گی، کچھ رگوں کی بیماری ہے، پیروں کی کچھ ایسی ہے کہ ڈاکٹروں نے بول دیا ہے کہ آپ ٹھہریں گے تو آپ کو یہ بیماری پیدا ہو جائے گی، ان کو یا تو بیٹھے رہنا ہے یا لیٹے رہنا ہے، کھڑے کر دیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے لیکن بیماری پیدا ہو جائے گی، تو ان کو بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، یا بیماری جو ہے وہی بہت لمبی کھینچے گی، یا ٹھہر تو جائیں گے مگر ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو ان کو بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو یہ بیٹھ کر پڑھنے والے 2 قسم کے ہو گئے، ایک وہ جو سجدہ کر سکتے ہیں لیکن کمزوری کی وجہ سے ٹھہر نہیں سکتے، تو ان پر لازم ہے جتنا ٹھہر سکتے ہیں اتنا ٹھہریں، اس کے بعد بیٹھیں، اور جو سجدہ نہیں کر سکتے وہ شروع سے بھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو ان کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب جو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں ان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کس میں آ رہا ہوں، وہ دیکھ لیں کہ اگر وہ اس قسم میں ہے کہ سجدے سے عاجز ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹھ کر پڑھنے میں بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ نمازیوں کے ساتھ صف میں بیٹھ کر اگر پڑھ سکتے ہو تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے، یہی اسلامی طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تو تب کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کرسی سے صف میں خلل ہوتا ہے، تو نیچے جو بیٹھ سکتے ہیں وہ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھیں، نمازیوں کے بیچ بیٹھ سکتے ہیں، جیسا ان کو بیٹھنے آئے ویسا بیٹھ سکتے ہیں، 2 زانوں بیٹھ سکتے ہیں، وہ 4 زانوں بیٹھ سکتے ہیں، ایک پیر کھڑا کر کے بیٹھ سکتے ہیں، جیسا بھی ان کو بیٹھنا وہ بیٹھے، نمازیوں کے بیچ میں صف میں ہی بیٹھ جائیں، بہت اچھی صورت ہے۔ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، مجبوری ہے کرسی پر ہی بیٹھنا پڑے گا تو کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اب ان چیزوں میں آپ غور کر لیجئے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جو فرض ہے، شریعت میں اس کی اتنی تاکید ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میری حالت کیا ہے، کیا میں واقعی قیام مجھ سے معاف ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں، یا پھر کسی معمولی بات کی وجہ سے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تھے پھر بھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو کرسیوں پر نماز پڑھنے والے ایک ہی بات ان کو غور کرنی چاہیے کہ کیا وہ زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر طاقت ہے ان کے اندر زمین پر سجدہ کرنے کی، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ناقابل برداشت درد نہیں ہوگا، کوئی گھٹنوں کا مرض وغیرہ نہیں پیدا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، معمولی سی تکلیف ہوگی تو پھر انہیں کرسی پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہر شخص اپنی حالت بہتر جانتا ہے، دوسرا اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کو اپنی حالت کا صحیح اندازہ کر کے صحیح فیصلہ لینا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے لیے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں تھا تو بیٹھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، اگر سے ہم کتنے خوش و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اس مسئلے پر فقہائے کرام نے بہت تفصیل لکھی ہے، اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ جو قیام ہے وہ فرض ہے، اور فرض اس کام کو کہتے ہیں جس کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، انتہائی مجبوری کی صورت میں وہ معاف ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے تعلق سے ہدایتیں تھیں۔
باقی جو نمازیں ہیں، جو نوافل ہوتے ہیں، سنتیں وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تراویح میں شکایت ہوتی ہے کہ حافظ صاحب بہت لمبا پڑھا رہے ہیں، ہمارے پیر درد ہو رہے ہیں۔ اب یا تو حافظ صاحب سے بولتے ہیں جلدی جلدی آپ پڑھائیے، مد کو مت کھینچیے، غنہ مت کیجیے، اخفا مت کیجیے، جلدی جلدی حروف کھا لیجیے، جیسا ہے ویسا مت پڑھیے۔ یہی مطلب ہوا اس کا جلدی پڑھنے کا؟ 10:15 ہو رہے ہیں، 10 بجے تک ختم کیجیے، مطلب کیا کر سکتے ہیں؟ یا یہی کریں گے حافظ صاحب مت کھینچنا چھوڑ دیں، غنہ اخفا چھوڑ دیں، قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ چھوڑ کے جلدی 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 کسی طرح تلاوت کریں؟ جن کو تکلیف ہو رہی ہے تراویح میں کھڑے ہونے میں، پیر درد ہو رہے ہیں، ان کو بیٹھنے کی اجازت ہے۔ 10 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں، 10 رکعت بیٹھ کے پڑھیں۔ اپنی سہولت کے لیے حافظ صاحب کو کیوں بھگا رہے ہیں اور اس سے ماحول خراب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جتنے رکعت آپ سے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھ لیں، باقی نماز بیٹھ کر پڑھ لیں۔ تراویح سنت ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی کو تکلیف ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں تھوڑی بہت شرمندگی ہو سکتی ہے کہ لوگ عمر کا تانا دیں گے کہ اب سے ہی بیٹھنا شروع کر دی، تو لوگوں کے تانوں کا ہم لحاظ نہ کریں، ہماری جو مجبوری ہے اس کے مطابق ہم چلیں۔ تو تراویح میں یہ ایسا ہوتا ہے۔ اور باقی تراویح میں ایک مجبوری یہ ہوتی ہے کہ مناسب مقدار میں تلاوت کر کے شب قدر تک ختم کرنا ہوتا ہے، اور تلاوت صحیح کرنے کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ایک حرف بھی چھوٹ گیا، ادا ہونے سے رہ گیا، کچھ غلطیاں ہو گئی، تو اس کا ذمہ دار پڑھانے والے ہوں گے۔ پڑھنے والوں کو کیا ہے، وہ تو مزے میں چلے جائیں گے، 8-10 منٹ جلدی ختم ہو گئی، لیکن سارا جو ٹوکرا ہوتا ہے وہ پڑھانے والوں کے سر پر ہوتا ہے۔ تو پڑھانے والوں کو اپنی ٹینشن ہوتی ہے کہ ان کو سب صحیح پڑھانا ہے، تو اس لیے رمضان میں ایک مرتبہ ہم کو تراویح پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس میں ہم کو سکون سے پڑھنے دینا چاہیے، حفاظ کرام کو جلدی نہیں مچانا چاہیے، اور جن کو جلدی ہے تو وہ یا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، یا نہیں تو وہ اپنے گھر میں بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں پڑھنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو شوق و ذوق نہیں ہے، لمبا دکھ رہا ہے، تو گھر میں علم طرح سے تراویح پڑھ لیں، کیونکہ تراویح باجماعت پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور سنت کفایہ ہے۔ تھوڑے لوگ جماعت سے تراویح پڑھ لیں، سب سے ثابت ہو گیا۔ آپ کو اتنا لمبا نہیں پڑھنا ہے تو گھر میں علم طرح سے پڑھ لیں، شریعت آپ سے مواخذہ نہیں کرے گی۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ یہاں آ کر کوئی مسجد میں 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ فرض نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں اور تراویح کی پابندی کرتے ہیں جماعت کی۔ فرض نمازوں کی جماعت واجب ہے، اس کو ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ تراویح کی جماعت واجب نہیں ہے، اس کو ہم مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم کو شریعت کے احکام معلوم نہیں ہے۔ جو نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو مسجد میں آ کے پڑھیں گے، اور جو مسجد میں پڑھنا ضروری ہے اس کو گھر میں پڑھیں گے۔ تو اس لیے یہ سارے مسائل سمجھ لینا ضروری ہے۔ مسجد میں صحیح طور پہ تراویح ہونا، صحیح قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ کسی کو اگر یہ لمبا لگ رہا ہے تو وہ نہ پڑھے، اپنے گھر میں علم طرح سے پڑھ لے۔ جب اللہ آپ کا مواخذہ نہیں کرے گا تو لوگ کون ہوتے ہیں آپ کو پکڑنے والے کہ آپ مسجد کیوں نہیں آئے تراویح پڑھنے؟ کوئی آپ سے کہے تراویح کو کیوں نہیں آ رہے، آپ بول دیجیے مسجد کو آنا کوئی واجب نہیں ہے، اللہ کا کوئی سخت حکم نہیں ہے، گھر میں بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، آپ گھر میں علم طرح سے پڑھ لیجیے۔ لیکن مسجد میں جو تراویح ہو رہی ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں، وہ سنت طریقے پر ہونے دیں۔ تو یہ تراویح کا قیام بھی واجب نہیں ہے، آپ بیٹھ کر بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے تعلق سے تھوڑی بہت وضاحتیں تھیں جو صاف صاف میں نے کر دی۔ کسی کو کچھ اس میں سمجھ میں نہ آیا ہو، کسی کی کوئی تکلیف ہے، کچھ جسمانی مرض ہے، ان کو یہ فیصلہ لینے میں مشکل ہو رہی کہ میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں، آپ مجھ سے الگ سے ملاقات کر لیں، اپنی پوری حالت بتائیں، وہ سن کر میں آپ کو مسئلہ بتا دوں گا کہ آپ کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اجازت ہے تو آپ کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو نماز کی یہ پہلی فرض تھی۔ آگے جو فرائض ہیں، قرات، رکوع، سجدے، قید اخیرہ، وہ سب پر انشاءاللہ اگلے دنوں میں بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا